کریم کے اندر ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوۃ، کہ ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے. اور اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان کا بھائی ہے. جب ایک دوسرے کے بھائی ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ بھائیوں جیسا سلوک کرنا، یہ اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے. اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور اتفاق جو ہے وہ ہمیشہ برقرار رہے. اس کا تعلق معاشرت سے ہو، معاش سے ہو، سیاست سے ہو، حکومت سے ہو، اجتماعی زندگی کے ساتھ ہو یا انفرادی زندگی کے ساتھ ہو. ہر معاملے کے اندر ہمارا رب ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہیں. جب اللہ تبارک و تعالیٰ اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہنا ہمیں سکھاتا ہے تو اللہ جل وعلا نے ایسی تمام عادات اور اطوار کو سختی سے منع کر دیا ہے جن کی وجہ سے معاشرے کے اندر اتحاد اور اتفاق برقرار نہ رہے. ہر وہ عمل جس عمل کے کرنے کی وجہ سے مسلمانوں کا آپس کا اتحاد خطرے کے اندر پڑتا ہے، آپس کا اتفاق ٹوٹتا ہے اور اجتماعیت برقرار نہیں رہتی، اللہ جل وعلا نے قرآن کریم کے اندر ہر اس کام کے کرنے سے ہمیں روک دیا ہے. قرآن کریم کی جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 امور کا ذکر کیا، 3 ایسے کاموں کا ذکر کیا کہ وہ 3 کام اگر انسان کے اندر اور بالخصوص ایک مسلمان کے اندر رہیں تو مسلمانوں کے اندر اگر وہ 3 کام آ جائے تو اس کی وجہ سے مسلمان کا اتحاد اور اتفاق برقرار نہیں رہتا. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کر دیا کہ تم ان 3 بیماریوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھو. وہ 3 بیماریاں کون سی ہیں؟ پہلی ہے استہزاء کرنا، مذاق اڑانا ایک دوسرے کا، اور دوسری ہے عیب جوئی کرنا، اور تیسری بیماری ہے ایک دوسرے کو برے القاب سے، برے لقب سے، برے نام سے پکارنا. سو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کر دیا. قرآن میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے ایمان والو نہ مذاق اڑائے تمہارے مردوں میں سے کوئی جماعت دوسری جماعت کا. عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، شاید کہ وہ مذاق اڑانے والے جن کا مذاق اڑا رہے ہیں وہ اس سے بہتر ہوں. ولا نساء من نساء، اور نہ ہی عورتیں ایک دوسرے کا عورتوں کے اندر مذاق اڑائیں. عسیٰ ان یکن خیرا منہن، شاید کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ ان سے بہتر ہوں. ولا تلمزوا انفسکم، اور ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ. ولا تنابزوا بالالقاب، اور ایک دوسرے کو برے القاب کے ساتھ نہ پکارو. بئس اسم الفسوق بعد الایمان، کتنا برا نام ہے مسلمان ہونے کے بعد فاسق بننا. اپنے آپ کو فاسق کہلانا مسلمان کہلانے کے بعد کتنا برا ہے. ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون، فرمایا جو بندے اس سے باز نہیں آتے وہی ہیں جو ظلم کرنے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہلی چیز جو منع کی وہ ہے تمسخر، مذاق اڑانا. تمسخر کسے کہتے ہیں؟ کسی کے ظاہری حال کو دیکھ کے اس کا استہزاء کرنا. یہ استہزاء کسی شخص کے اندر ایسی چیز کا موجود ہونا کہ جس چیز کو دیکھ کے اس کا مذاق اڑایا جائے. یہ ایک ایسا مرض ہے کہ جو انسان کے دلوں کو دکھاتا ہے. ایک ایسا مرض ہے کہ جب آپ کسی کا مذاق اڑاتے ہیں تو فطرتی طور پہ اس کے دل کے اندر آپ کے خلاف نفرت کے جذبات بھرتے ہیں. یہ ایک ایسی مہلک بیماری ہے کہ جب معاشرے کے اندر یہ عام ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں لوگ، عدم برداشت آ جاتی ہے، لوگ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا، فساد اور نفرت جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے، اور معاشرے کا جو اتفاق اور اتحاد ہے وہ سارا کا سارا ختم ہو جاتا ہے. سو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ تم ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ. اب یہ استہزاء جو ہے نا، یہ عارضی حالت پر بھی بسا اوقات ہوتا ہے کہ کسی نے بیتو کا لباس پہنا ہے تو اس کا لباس دیکھ کے جو ہے اس کا مذاق اڑانا شروع کر دینا. کسی نے کوئی ایسا اسٹائل اپنایا ہے کہ اس اسٹائل کو دیکھ کے اس کا مذاق اڑانا شروع کر دینا، یا کسی کا ایسا حال دیکھنا کہ جو اس کا قدرتی ہے، مثلا کوئی رنگ کا کالا ہے، کوئی قد کا چھوٹا ہے، کسی کا جو ہے نا زبان کے اندر لکنت ہے،
تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو فطرتاً قدرتاً اس کے اندر ہیں. یہ چیزیں دیکھ کے اس کا جو ہے نا مذاق اڑانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ کسی کا عارضی حال ہو اس پر بھی مذاق نہیں اڑاؤ، اور کسی کی قدرتی حالت ہو اس پر بھی مذاق نہ اڑاؤ. اس لیے کہ ہو سکتا ہے جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی حیثیت اور اس کا مرتبہ تم سے بڑھ کر ہو، اس لیے کہ تم تو اس کے ظاہری حال کو دیکھ کے اس کا مذاق اڑا رہے ہو. انہ علیم بذات، اللہ تو دلوں کے راز جو ہے وہ جانتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی ظاہری حالت کو نہیں دیکھتا، اللہ دیکھتا ہے اس کے دل کے تقویٰ کو. ہو سکتا ہے کہ جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو اور اپنے آپ کو تم اچھا سمجھ کے اس کو برا سمجھ رہے ہو، اس کو ہلکا جان رہے ہو، اس کی حیثیت اور اس کا مقام اور مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تمہارے سے بہت زیادہ بڑھ کر ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا جو مرتبہ اور جو رتبہ ہو وہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص جناب خاص سے نصیب نہ ہو. لہذا تم یہ نہ سمجھا کرو کہ ہم اس کا مذاق اڑا رہے ہیں تو ہمیں اللہ پاک نے اگر حسین بنایا ہے تو کسی بدصورت کا مذاق اڑائیں. تمہارا رنگ اگر برا ہے تو کسی کالے کو جو ہے وہ کالا کہہ کے اس کو چڑھاؤ. یا تمہیں اگر اللہ پاک نے علم عطا کیا ہے تو جس کو علم نہیں دیا گیا اس کی جہالت کا مذاق اڑاؤ. فرمایا اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں منع کرتا ہے، اس لیے کہ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تم سے بہتر ہے. اور ایسا کئی مقام پر ہوتا ہے عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، کہ فرمایا تم کسی کو برا سمجھ رہے ہوتے ہو لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا مقام اور مرتبہ تم سے بڑھ کر ہوتا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا رب عشاص مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ اللہ. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ ایسے بندے ہیں جن کے بال پراگندہ ہوتے ہیں، بکھرے بالوں والے ہوتے ہیں، وہ دروازوں پر جاتے ہیں تو دروازوں سے لوگ انہیں دھکے دے کر دھتکار کر نکال دیتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کا مقام اور مرتبہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی کسی بات پر قسم کھا لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قسم کو ضرور پورا فرماتا ہے. گویا ان کی ظاہری حالت تو وہ نہیں ہوتی کہ یہ بہت بڑے پہنچے ہوئے ہیں یا کوئی بڑی حیثیت کے لوگ نہیں لگتے. ظاہرا حلیہ تو ان کا بھکاریوں جیسا ہوتا ہے، دروازوں سے دھکے دے کر انہیں لوگ جو ہے وہ اٹھا دیتے ہیں، بھگا دیتے ہیں، لیکن فرمایا ان کا مقام اور مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا بلند ہوتا ہے کہ ان کی زبان سے جو کلمات نکل جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پورا فرما دیتا ہے. لہذا کسی کو بھی حقیر جان کے اس کا مذاق نہ اڑاؤ، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عادت پسند نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے معاشرے کے اندر نفرت پیدا ہوتی ہے، معاشرے کا امن، معاشرے کا سکون اور معاشرے کا اتحاد اور اتفاق جو ہے وہ برقرار نہیں رہتا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزاری. قرآن کریم کی یہ آیات جب نازل ہوئی تو صحابہ کرام کا عالم یہ ہوتا تھا کہ حضرت عمر بن شرجیل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی شخص کو یہ دیکھوں کہ وہ بکری کے تھنوں کے ساتھ منہ لگا کر جو ہے وہ دودھ پی رہا ہے. اب یہ ایک ایسی چیز ہے جس پر انسان ہنسی آ جاتی ہے کہ کوئی بندہ بکری کے تھنوں کے ساتھ جو ہے منہ لگا کے دودھ پیے، کہ دودھ پینا ہے تو برتن کے اندر لے اور اس کو پیے. فرمایا اگر کسی بندے کو میں دیکھوں کہ وہ بکری کے تھنوں کے ساتھ جو ہے منہ لگا کے دودھ پی رہا ہے، اور فرمایا میں اسے دیکھ لوں اور خود بخود اسے دیکھ کر مجھے ہنسی آ جائے، تو فرمایا مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل پر ناراض نہ ہو جائے کہ میں نے اس کا اس بات پر مذاق اڑایا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی کتے کا بھی مذاق اڑاؤں تو مجھے خوف ہوتا ہے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس عمل پر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ سے دھتکار ہی نہ دے، کہیں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس عمل کی وجہ سے اللہ کا مقبوض ہی نہ بن جاؤں. لہٰذا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے اس چیز کو سختی کے ساتھ اپنے اوپر لازم کیا تھا کہ ایک دوسرے کا مذاق نہیں اڑانا. اور جو مذاق اڑاتے ہیں ان کی دنیا کی زندگی بھی خراب ہوتی ہے، دنیا کے اندر بھی فتنہ اور فساد کے اندر ہر وقت مبتلا رہتے ہیں، اور آخرت بھی ان کی خراب ہونے والی ہے. ایک روایت کے اندر آتا ہے آخرت کے اندر قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ لوگوں کو بلائے گا اور فرشتے ان لوگوں سے کہیں گے کہ وہ سامنے جنت کا دروازہ کھلا ہے، تم دوڑ کے جنت کے اندر داخل ہو جاؤ. اب وہ دوڑتے ہوئے جائیں گے اور جب دروازے کے قریب پہنچیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا. پھر انہیں کہا جائے گا کہ وہ دوسری سمت جو ہے وہ جنت کا دروازہ دکھایا جائے گا کہ وہ کھلا ہوا ہے وہاں جاؤ. اب وہ وہاں سے جو ہے دوڑ کے اس دروازے کی طرف جائیں گے، جب بڑی مشکل کے ساتھ اس دروازے تک پہنچیں گے، جب اس کے قریب جائیں گے تو وہ دروازہ بھی بند کر دیا جائے گا.
پھر انہیں کہا جائے گا وہ تیسرا دروازہ کھلا ہے جنت کا، اس کے اندر سے داخل ہو جاؤ، تو پھر وہ دوڑ لگائیں گے بڑی محنت کے ساتھ، بڑی مشقت کر کے اور بڑی مشکل کے ساتھ اس دروازے کے قریب جب پہنچیں گے تو وہ دروازہ بھی بند کر دیا جائے گا۔ اب وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ کیا ہمارے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے، کہ ہمیں کہا جاتا ہے دروازہ کھلا ہے، جب ہم اتنی محنت کر کے دروازے کے قریب آتے ہیں تو بند کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں حکم ہوگا کہ ہاں جس طرح تم دنیا کے اندر میرے بندوں کا مذاق اڑاتے تھے، آج تمہارے ساتھ بھی مذاق کیا جا رہا ہے۔ تو اتنا بھیانک عمل ہے لوگوں کا مذاق اڑانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن اس پر سرزنش فرمائے گا۔ لہٰذا مسلمانوں کا ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، مسلمانوں کا ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا ٹھٹھا کرنا، تمسخر کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالکل گوارا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع کر دیا ہے۔ اسی طرح ایک دوسرے کو عیب لگانا ہے، عیب کسی کا جو ہے وہ ہو اور اس عیب کو ظاہر کر کے اس کو عیب والے نام کے ساتھ پکارنا، اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو جو ہے وہ عیب زدہ نہ کرو، اپنے آپ کے عیب نہ نکالو۔ انفسکم کے جملے کے اندر اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں کہ تم جب اپنے کسی مسلمان بھائی کا عیب نکالتے ہو تو یہ عیب تم اس کا نہیں نکال رہے، تم اپنی ذات کے اندر یہ عیب نکال رہے ہو۔ اس لیے کہ مسلمان کا بھائی ہے، جب کسی بھائی کا تم عیب نکالتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس کا عیب نہیں بلکہ اپنے عیب جو ہے وہ لوگوں پر ظاہر کر رہے ہو۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز سے بھی منع کیا کہ تم لوگوں کے عیب جو ہے وہ تلاش نہ کرو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بھائی بھائی بنایا ہے، تو تمہیں یہ حق نہیں دیا کہ تم ایک دوسرے کے عیبوں کی کھوج کے اندر رہو۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی شخص کو مقام عطا فرمایا ہے، جو ظاہری حالت ہے اس کی ظاہری حالت کو دیکھ کے، اس کی اچھائی کو دیکھ کے اس کے ساتھ بھائی چارے والا جو ہے وہ عمل رکھو اور اس کے ساتھ حسن سلوک والا عمل رکھو، اس کے باطنی عیوب کی تلاش کے اندر نہ جو ہے سرگرداں ہو۔ ہمارے معاشرے کے اندر لوگ تلاش کرتے ہیں کہ کسی کو کوئی خامی مل جائے، کسی کا کوئی عیب مل جائے تو میں اس کو بلیک میل کر سکوں، میں اس کو جو ہے وہ طرح طرح کی تہمتیں لگا سکوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کسی مسلمان بھائی کا من سترہ الناس سترہ اللہ فی القیامہ، فرمایا جو بندہ کسی بندے کا عیب چھپائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن بندے کا عیب چھپائے گا۔ جو کسی دوسرے کا دنیا کے اندر عیب چھپائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن اس کے عیب جو ہے وہ لوگوں پر ظاہر نہیں فرمائے گا۔ تو کتنا بڑا عمل ہے کہ ہم لوگوں کے عیب چھپائیں، ہمارا رب قیامت والے دن ہمارے عیبوں سے صرف نظر فرمائے۔ لہذا اگر چاہتے ہیں کہ قیامت والے دن ہم رسوا نہ ہوں، قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں سے صرف نظر فرمائے اور قیامت والے دن ہمارے عیب لوگوں کے سامنے رب ظاہر نہ فرمائے، تو پھر دنیا کے اندر یہ ہمیں کرنا ہوگا کہ ہمیں لوگوں کے عیب جو ہے وہ چھپانے ہوں گے تاکہ ہمارا رب ہمارے عیوب سے، ہمارے عیبوں سے صرف نظر فرمائے۔ تیسری چیز اللہ پاک نے فرمائی ایک دوسرے کو برے ناموں کے ساتھ نہ پکارو۔ مسلمان ہونا، مومن ہونا کتنا خوبصورت نام ہے، مسلمان بھائی، مومن بھائی کتنا زبردست نام ہے، اور فرمایا تم مسلمان ہو۔ کیا یہ اچھا ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد تم فاسق بن جاؤ؟ ایک دوسرے کو برے القاب کے ساتھ، برے ناموں کے ساتھ بلانا، اچھے لقب کے ساتھ بلائیں، برے لقب کے ساتھ نہ بلائیں۔ اچھے لقب، کچھ لقب اچھے ہوتے ہیں، کچھ برے ہوتے ہیں۔ ابو بکر، فاروق اعظم، ابو ہریرہ، ابو تراب، یہ خوبصورت لقب ہے۔ ابو الحسن، یہ خوبصورت القاب ہیں۔ اور برے القاب کیا آتے ہیں کہ کسی کو گنجا کہہ دینا، کسی کو اندھا کہہ دینا، کسی کو لنگڑا کہہ دینا، یہ برے القاب ہیں۔ فرمایا لا تلمزوا بالالقاب، برے القاب کے ساتھ ایک دوسرے کو نہ پکارو، برے لقب کے ساتھ ایک دوسرے کو نہ پکارو۔ کتنا برا ہے مسلمان ہونے کے بعد فاسق بننا، گویا کسی کو برا کہنا یہ ایک ایسا بڑا عمل ہے کہ اس کی وجہ سے بندہ فاسق بن جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نہیں چاہتی کہ تم جس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہو، جس نبی کا تم نام لیتے ہو، جس نبی کی امت کا تم جو ہے وہ فرد ہو اور جس نبی کے تم غلام ہو، بہترین امت تمہیں قرار دیا گیا اور تمہارا کوئی فرد جو ہے وہ بہترین امت کا فرد ہونے کے باوجود فاسق کہلائے، یہ کس قدر شرم کی باعث بات ہے، اور کس قدر شرم کی بات ہے کہ تم اپنے نبی کے غلام ہو کر
اپنے مسلمان بھائیوں کی پگڑیاں اچھالو. کتنی بڑی شرم کی بات ہے کہ تمہیں تو دنیا کے اندر بھیجا تھا کہ پھول بکھیرنے کے لیے، تمہیں بھیجا تھا کہ تم اس چمن کی آبیاری کرو اور تمہارے منہ سے انگارے نکلیں. کتنی بڑی جو ہے یہ شرم کی بات ہے. تمہیں بھیجا گیا تھا کہ معاشرے کے اندر سے نفرت کی تاریکی ختم کرو اور محبت کے اجالے جو ہے بانٹو، اور تم نفرت پھیلانے لگو تو کتنی بڑی شرم کی بات ہے. تمہیں بھیجا گیا تھا کہ تم غیروں کو بھی اپنا بناؤ اور تم اپنے کردار اور اپنے عمل کی وجہ سے اپنوں سے بھی دور ہو جاؤ تو کتنے بڑے شرم کی بات ہے. سو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بئس اسم الفسوق، کتنی بڑی جو ہے یہ بری بات ہے اپنے آپ کو فاسق کہلانا بعد اس کے کہ تم مسلمان ہونے کے بعد اپنے آپ کو فاسق کہلانا بہت بڑی اور بری بات ہے. وَمَن لَّمْ يَتُب فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور فرمایا جو لوگ اس سے باز نہیں آتے، اس سے توبہ نہیں کرتے، وہ ہیں کہ جو اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم کو معاف نہیں فرماتا. لہذا یہ وہ چیزیں ہیں جو اسلامی معاشرے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضروری قرار دی ہیں. ہمیں خود بھی اس چیز کا پر عمل کرنا ہے اور اپنی نسلوں کو، اپنی اولادوں کو بھی اس بارے میں آگاہی دینی ہے کہ ایک دوسرے کا مذاق نہیں اڑانا، ایک دوسرے کی عیب جوئی نہیں کرنی، ایک دوسرے کو برے القاب کے ساتھ نہیں بلانا.